أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل گزشتہ 2 پروگرامز میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی نے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ کے مخالفین، معاندین، مکفرین، مکذبین اور ان کے سیاسی و مذہبی سربراہوں ائمۃ التکفیر کو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران آیت 62 کی تعلیم کی روشنی میں مباہلہ کا کھلا چیلنج دیا۔ گزشتہ 2 پروگرامز میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ کے متن کا ایک حصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں مباہلہ کے کھلا چیلنج والے خطبہ جمعہ کے باقیہ حصہ کو کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 54 کے حوالہ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی چیلنج نمبر 2 کی جز رے کے تحت بیان فرماتے ہیں۔ ان الزامات کے علاوہ حسب ذیل نہایت مکروہ الزام بھی جماعت احمدیہ پر لگائے جاتے ہیں۔ احمدیوں کا کلمہ الگ ہے اور مسلمانوں والا کلمہ نہیں۔ جب احمدی مسلمانوں والا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو دھوکہ دینے کی خاطر پڑھتے ہیں، اور محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ احمدیوں کا خدا وہ خدا نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا خدا ہے۔ قادیانی جن ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ملائک نہیں جن کا قرآن اور سنت میں ذکر ملتا ہے۔ قادیانیوں کے رسول بھی مختلف، ان کی عبادت بھی اسلام سے مختلف، ان کا حج بھی مختلف۔ غرضے کے تمام بنیادی اسلامی عقائد میں قادیانیوں کے عقائد قرآن و سنت سے جدا اور الگ ہیں۔ میں بحیثیت سربراہ جماعت احمدیہ عالمگیر اعلان کرتا ہوں کہ یہ الزامات سراسر جھوٹ اور افتراء ہیں، اور کوئی ایک بھی ان میں سے سچا نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جزء جہاں تک پاکستان میں قومی اور ملی نقطہ نگاہ سے احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا تعلق ہے، حسب ذیل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ قادیانی عقیدہ کے مطابق پاکستان اللہ کی مرضی کے خلاف بنا ہے۔ مرزا محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی نے پاکستان توڑنے کا عہد کیا تھا۔ تمام قادیانی اکھنڈ ہندوستان کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیاقت علی خان کو ایک قادیانی نے قتل کیا تھا۔ قادیانیوں نے ملک میں خانہ جنگی کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے۔ قادیانی پاکستان کی سلامتی کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں۔ ملک میں موجودہ بدامنی قادیانی سازش کا نتیجہ ہے۔ کراچی کے ہنگاموں کے پیچھے قادیانیوں کا ہاتھ ہے۔ کراچی میں قادیانیوں نے کرفیو کے دوران دکانیں جلائیں۔ بادشاہی مسجد کا واقعہ جس میں دیوبندیوں اور بریلویوں کی آپس میں لڑائی ہوئی قادیانیوں کی سازش ہے۔ قادیانیوں نے 5 سعد علماء کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ملک میں بموں کے دھماکے، فرقہ واریت، لسانی تعصبات
اور تخریبی واقعات کے پیچھے قادیانی جماعت کا ہاتھ ہے۔ اوجڑی کیمپ میں دھماکہ قادیانی افسروں نے کروایا ہے۔ سانحہ راولپنڈی و اسلام آباد۔ اوجڑی کیمپ سے 2 روز قبل قادیانی اس علاقہ کو چھوڑ چکے تھے۔ ربوہ میں روسی ساخت کا اسلحہ بھاری تعداد میں موجود ہے۔ قادیانی ربوہ میں نوجوانوں کو روسی اسلحہ سے مسلح کر کے ملک میں تخریب کاری کی تربیت دے رہے ہیں۔ قادیانی افسر نے ایٹمی راز چوری کر کے اسرائیل کو دیے۔ میں بحیثیت سربراہ جماعت احمدیہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ تمام الزامات اول تا آخر جھوٹ اور افطرا کا پلندہ ہیں اور رتی بھر صداقت نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جوزسین جماعت احمدیہ کے موجودہ امام یعنی اس عاجز کے متعلق حسب ذیل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ موجودہ امام جماعت احمدیہ اسلم قریشی نامی ایک شخص کے اغوا اور قتل میں ملوث ہے، غیر مسلم حکومتوں کا اہلکار بنا ہوا ہے، فرضی نام اور فرضی پاسپورٹ پر اہل و عیال ملک سے فرار ہوا، لندن میں روسی سفیر سے طویل ملاقات کی، نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہمراہ اسرائیل کا دورہ کیا۔ میں بحیثیت امام جماعت احمدیہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ تمام الزامات کلیتاً جھوٹے اور افطرا ہیں اور ان میں کوئی بھی صداقت نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاندین احمدیت کے مذکورہ بالا الزامات غلط ہیں اور احمدیت وہ نہیں جو اوپر بیان کی گئی ہے، تو پھر جماعت احمدیہ کے دعویٰ کے مطابق اس کے عقائد کیا ہیں؟ میں جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ الفاظ دہراتا ہوں جو احمدیت کے عقائد پر کھلی کھلی روشنی ڈالتے ہیں، اور مخالفین احمدیت کو پھر یہ واضح چیلنج دیتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے وہ عقائد نہیں جو حسب ذیل تحریر میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان کے جھوٹا ہونے کا واشگاف اور کھلے کھلے الفاظ میں اعلان کریں اور لعنت اللہ علی الکاذبین کہیں۔ بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ فرماتے ہیں، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر اجساد حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے، وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے۔ اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی پر مرے، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لائیں، اور صوم و صلات اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھاک اسلام پر کاربند ہوں۔
غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے کھلم کھلا چیلنج کے حوالہ سے معاندین احمدیت مخالف چند ایک انتہائی گندے اور جھوٹے بہتانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کے واسطہ سے قرآن مجید میں بیان فرمودہ مباہلہ کی تعلیم کی شرائط کے مطابق احمدیت مخالف علماء کے بہتانات کا رد کر رہے ہیں، مگر انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی ظلم کی بات ہے کہ احمدیت مخالف علماء بلحاظ اخلاق کس قدر پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ احمدیت مخالف علماء صداقت احمدیت کے بالمقابل عوام الناس سے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے جماعت احمدیہ کا خود ایک نیا مذہب بنا رہے ہیں، اور اگر قرآن مجید کی تعالیم کی روح سے اللہ کے نام سے خلفاً جماعت احمدیہ کے عقائد کا ذکر کیا جائے تو یہ مخالف علماء راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ مخالف علماء جماعت احمدیہ کے بالمقابل کبھی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ مخالف علماء جماعت احمدیہ کے بالمقابل ایک انتہائی گندا بہتان یہ باندھ رہے ہوتے ہیں کہ جماعت احمدیہ محض زبان سے ان عقائد کا اعلان کرتی ہے، نہ کہ دل سے۔ گویا یہ بدبخت علماء احمدیوں کے دلوں کی حقیقت جاننے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ بلاخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔